बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दिन नसरत al-Mustaqim। आज मैं पाकिस्तान फॉर लिसनिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दिन नसरत al-Mustaqim। आज मैं पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। I just want to share something about the life of कायद आज़म, some events जो कायद आज़म की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। I just want to share with you। जब कायद आज़म स्टूडेंट थे तो एक दिन कायद आज़म ने देखा कि एक टीचर बैठा हुआ था। द टीचर वाज वेरी मच अपोजिट टू कायद आज़म। वो उस तलाश में होता था कि कायद आज़म कोई ना कोई गलती करे और वो उसको डांटे या उसकी सज़ा दे। मीन्स ही वाज ट्राइंग जस्ट टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स ऑफ मिस्टर जिन्ना। तो जब वो टीचर बैठा हुआ था तो कायद आज़म आए और उन्होंने अपना ट्रे जैसे ही टेबल पे रखा तो उस टीचर ने कहा कि अ पिग एंड अ बर्ड कांट सिट टुगेदर। तो कायद आज़म ने समझदारी से उसको जवाब देते हुए कायद आज़म ने उसको कहा कि ओके सर, आई फ्लाई टू अनदर टेबल। उसके बाद कायद आज़म वहाँ से चले गए और दूसरी टेबल पे जाकर बैठ गए। उसका अफेक्ट जो टीचर पे था और भी ज़्यादा हुआ और वो बहुत गुस्से में आए। और जैसे ही कायद आज़म क्लास में आए तो टीचर ने कहा कि देयर इज़ असाइनमेंट फॉर यू। उसमें उसने कहा कि इफ़ यू फाइंड, अगर आपको दो चीज़ें मिलें, एक में इल्म हो, ज़हानत हो, और दूसरे में पैसे या मनी हो, तो आप क्या उठाएंगे? दिस क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर कायद आज़म। टीचर सेड दिस क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना स्टूड वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सर मैं तो पैसे उठाऊंगा। तो टीचर ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ उसको कहा कि मैं तो ज़हानत का जो बुकेट है वो उठाऊंगा, या ज़हानत जिसमें पड़ी हुई है मैं वो उठाऊंगा। तो कायद आज़म ने हंसकर उसके कहा कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही उठाता है, मेरे पास तो ज़हानत मौजूद है। टीचर वाज सरप्राइज्ड। ऐसे लोग जैसे कायद आज़म थे, ये तारीख़ में अपना नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रखते हैं। उनके वाक़यात या उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम होता है। जैसे एक बार फिर कायद आज़म की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कायद आज़म से जब स्टूडेंट थे तो एक अबे थिएटर था, वहाँ पे जो बेहतरीन अदाकार थे वो काम करते थे। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी कि हमें किसी अदाकार की ज़रूरत है। वहाँ पे सारे अंग्रेज़ थे लेकिन एक ही कायद आज़म था जो यहाँ से पाकिस्तान साइड से या इंडियन साइड से था। जब मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पहुँचे तो उनकी सिलेक्शन हो गई। जब ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने बाप को बताई तो उसके बाप ने कहा कि यू मस्ट हैव ड्रीम्स, तुम्हें ऐसे ख्वाब होने चाहिए जो हमेशा कायम रहें, तुम्हारी मंजिल कुछ और है और तुम यहाँ पे ख़ुद को मसरूफ़ मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, यू मस्ट कंसंट्रेट योर एजुकेशन। और उसके बाद कायद आज़म ने मुकम्मल तौर पे एजुकेशन पे ही ध्यान दिया था। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो अट्रैक्ट करते थे हर शख्स को। उसके बात करने का अंदाज़, बोलने का और जो बिहेवियर था वो भी सबसे अलग था। उसमें लॉयल्टी थी, सच्चाई थी। ऐसे ही एक मरतबा कायद आज़म बैठे हुए थे तो किसी एम्बेसडर ने आके उसको बताया कि बरतानिया की जो रॉयल फैमिली है उसके ख़ानदान से कोई शख्स पाकिस्तान आना चाहता है, यू शुड वेलकम हिम आर हर। तो कायद आज़म ने कहा ठीक है, आप उसको मैसेज भेजें कि अगर मेरा भाई या कज़न जब भी बरतानिया जाए तो दे शुड आल्सो वेलकम हिम। अगर वो उसको वेलकम करते हैं तो फिर मैं भी उनको वेलकम करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद वो सरप्राइज़ हो गए और वो परेशान हो गए। ऐसे ही कायद आज़म जब गवर्नर जनरल थे, उससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप पढ़ेंगे
تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اور بھی واقعات ہیں جو قائد اعظم کی زندگی سے منسوب ہیں اور ان سے ہمیں بہت بہتر وی کین فائنڈ آؤٹ بیٹر لیسنس فرام دیم. قائد اعظم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسی بوگی میں اسی روم میں ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی. تو اس لیڈی نے قائد اعظم کو کہا کہ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو آئی ول کرائے، میں یہاں پہ کرائے کروں گی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو قائد اعظم اخبار پڑھ رہے تھے تو سارا کنسنٹریشن قائد اعظم کا اس اخبار میں تھا. تو اخبار میں دیکھتے ہوئے ہی اس لڑکی سے کو کہا اشاروں سے کہ کیا کہہ رہی ہیں، آئی ایم ناٹ گیٹنگ یور پوائنٹ. تو پھر سے اس لڑکی نے وہی جواب دیا اور کہا کہ اگر جو بھی تمہارے پاس موجود ہے مجھے نہیں دو گے تو میں کرائے کروں گی. تو قائد اعظم نے اشاروں سے کہا کہ تم مجھے لکھ کے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. جب عورت نے لکھا کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں کرائے کروں گی، آئی ول بلیم ایٹ یو، تو قائد اعظم نے اسی وقت پولیس کو بلایا اور اس کو اریسٹ کروایا. ایسے اور بھی واقعات ہیں جو قائد اعظم کی زندگی سے منسوب ہیں. یہ جو قائد جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اپنی تاریخ خود بناتے ہیں، تاریخ ان کے حساب سے ہی چلتی ہے اور وہ ساری جو ریور ہوتی ہے تاریخ کی اس کی دھارا کو اپنے انداز سے موو کرتے ہیں. جب گورنر جنرل تھے قائد اعظم تو اس کی عادت تھی کہ اکثر طور پہ شام کو گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ جب جیسے ہی وہ واپس آ رہے تھے تو ٹرین کے گزرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، جہاں کراسنگ تھی وہ دروازہ بند تھا. تو ڈرائیور وہاں سے اٹھے اور انہوں نے جا کر جو پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے وہاں پہ ان کو کہا کہ مسٹر جناح ہمارے ساتھ ہیں، گورنر جنرل ہیں، آپ ان کی گاڑی کو جانے دیں. تو قائد اعظم کیم آؤٹ فرام ہز کار اینڈ ہی سیڈ آئی ایم آلسو اے سٹیزن آف اے پاکستان اینڈ آئی ڈونٹ ہیو نیڈ ٹو گو ہری، اور مجھے جلدی اتنی نہیں کہ میں ان سب سے آگے نکل جاؤں، اور مجھے کچھ کانسیپٹ دینے ہیں اپنی قوم کے لیے، کچھ پیغامات دینے ہیں. تو ایسی لائف تھی قائد کی، ایک عظیم لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے وہ. یا اور بھی واقعات ہیں، جب بیمار ہو گئے ایک مرتبہ زیارت میں قائد اعظم جہاں پہ رہتے تھے جو نرس اس کی خدمت کرتی تھی، ون ڈے قائد واز ویری مچ ہیپی سو ہی آسکڈ ہر دیٹ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اور آسک ٹو می آئی ول ہیلپ یو، اگر آپ مجھ میں کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ سر آئی وانٹ ٹرانسفر، میں ٹرانسفر کروانا چاہتا ہوں، جہاں پہ میری پوسٹنگ ہے وہ جگہ مجھ سے بہت دور ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی قریبی گاؤں میں میرے پوسٹنگ ہو جائے. تو قائد نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں، یہ کام جو ہیلتھ منسٹر ہے اس کا ہے، یا جو آپ کے آفیسرس ہیں اس کا ہے، میں ان کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ کو ٹرانسفر کرائیں. لیکن آج کے دور میں دیکھیں کہ کس طرح سے ٹرانسفرس ہو رہے ہیں یا اور باتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم ان کی باتوں کو فالو کریں تو ہمیں بہترین نتائج مل سکتے ہیں. وی کین فائنڈ اوور لائف ان اے بیٹر وے ایز کمپیئر ٹو ناؤ. یا ایسے ہی جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے تو ایک دن انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی جس میں سارے منسٹرز تھے، آفیشلز تھے. تو قائد اعظم کے پی اے وہاں پہ آئے اور قائد کو کہا کہ ہم ان کو چائے یا ناشتہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، سم تھنگ فار دیم فار ایٹنگ. تو قائد نے کہا کہ یہ گھر سے کھا کر آئے ہوں گے، اور قائد نے ان کو پوچھا کہ آپ گھر سے کھا کر آئے ہوں گے. تو کچھ لوگ خاموش ہو گئے اور کچھ نے کہا ہاں سر، جن کو ضرورت نہیں ہے. تو ہی واز جسٹ سیونگ دا منی اینڈ ایوری ٹائم ہی ٹولڈ اس دیٹ منی، جو رقم ہے، جو پیسے ہیں، یہ سارے عوام کے ہیں اور ہمیں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایسے ہی ضائع کریں یا ان کو ویسٹیج کریں. اور بھی واقعات ہیں جو قائد اعظم کی زندگی سے منسوب ہیں کہ ایک مرتبہ قائد اعظم کار پہ جا رہے تھے تو کسی عورت نے اس کو ہاتھ دیا رکنے کے لیے، جسٹ ٹو ہیلپ ہر. تو قائد اعظم نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی روکیں. تو ڈرائیور نے گاڑی روکی تو وہ لڑکی یا وہ عورت جو تھی وہ بیٹھ گئی قائد اعظم کے ساتھ ہی قریبی. جب سٹی کے قریب پہنچی تو اس عورت نے شی اسٹارٹیڈ کرائنگ.
تو انہوں نے کرائم کرنا شروع کر دی کہ قائد اعظم واز بیہیونگ بیڈ ٹو می. قائد اعظم اٹھے اور سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے. تو قائد اعظم نے جو سگریٹ پی رہا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں سگریٹ کی کنڈیشن دیکھیں کہ میں تو سگریٹ پی رہا تھا اور میں نے اس لڑکی یا عورت کو کوئی تنگی نہیں کیا, یہ خواہ مخواہ ایسی بات کر رہی. تو سارے لوگ اسٹارٹیڈ ٹو بلیم ایٹ دیٹ وومن. انہوں نے اس وومن کو بلیم کرنے لگا کیونکہ وہ تو اپنی سیٹ پہ موجود تھے. ایسے ہی واقعات ہیں. یہ واقعہ جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اس لیے ہیں کہ جسٹ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ورتھ آف آور لیڈر. ہی واز اے گریٹ لیڈر آف دا ہسٹری اینڈ یہ جو قائد ہیں ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں تاریخ میں. اس کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی شخصیت یا پرسنالٹی میں چینجنگ لانی چاہیے. اٹ ول بی بیٹر فار اس. فار لسننگ دس, تھینک یو ویری مچ. آپ سب کی بہت بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.